السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی پاکستان کی ممتاز عظیم اور صف اول کے شاعر جن کے جو ہیں 5 مجموعے غزل کے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ ساری زندگی انہوں نے غزل کو اور اپنی شعر و شاعری کو دی تو غلط نہیں ہوگا۔ 70 سال سے زائد عرصہ جو ہے انہوں نے اردو ادب کی خدمت کی ہے۔ اپنے آپ کو ادب کے حوالے سے اپنے آپ کو خدمت گزار جو ہے وہ سمجھتے ہیں، یہ بھی ان کی بڑی بات ہے کیونکہ انہوں نے بہت کام کیا ہے شعر و شاعری میں بھی۔ اور جس طرح سے میں نے کہا کہ ان کے جو مجموعے شائع بھی ہو چکے ہیں، ان کو ان کی شعر و شاعری ہی کی وجہ سے پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکے ہیں۔ اور آج ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ آج ہم ان کا انٹرویو کریں گے، اپنے ریئل پاکستانی سے بات کریں گے۔ تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی انور شعور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جی ناظرین، پاکستان کے ممتاز شاعر اور ہمارے ریئل پاکستانی انور شعور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور میں چاہوں گی کسی بھی گفتگو کی جانب جانے سے پہلے اس شو کا آغاز ہی آپ کی جو ہے کسی شاعر سے، ایک شاعری سے کر دیا جائے یا غزل سے کر دیا جائے، کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے گفتگو ہوتی جاتی ہے اور ہمارا وقت اس طرح سے نکل جاتا ہے، تو کیا ہی ہو کہ یہ والی درخواست آپ قبول کریں۔ اس غزل کے 3 شعر میں سنا دیتا ہوں۔ کیا بادلوں میں سفر زندگی بھر، زمیں پر بنایا نہ گھر زندگی بھر۔ واہ۔ کیا بادلوں میں سفر زندگی بھر، زمیں پر بنایا نہ گھر زندگی بھر۔ سبھی زندگی کے مزے لوٹتے ہیں، سبھی زندگی کے مزے لوٹتے ہیں، نہ آیا ہمیں یہ ہنر زندگی بھر۔ سبھی زندگی کے مزے لوٹتے ہیں، نہ آیا ہمیں یہ ہنر زندگی بھر۔ محبت رہی 4 دن زندگی میں، محبت رہی 4 دن زندگی میں، رہا 4 دن کا اثر زندگی بھر، رہا 4 دن کا اثر زندگی بھر۔ سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو بادلوں میں رہنے والے جو شاعر ہیں وہ شروع میں تو یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ آپ نے نعت خوانی سے اس کا سلسلے کا آغاز کیا تھا کہ نعتیں آپ پڑھتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ کو جو اندر کا جو ہڈن ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ نے تلاش کیا اور پھر شعر و شاعری کی طرف چلے گئے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے اب، کیونکہ ماشاءاللہ سے اب یہی بات ہو رہی تھی کہ آپ کی پہلی بیگم ہی آپ کی شاعری ہے، تو اب کیا کہنا چاہیں گے کہ اپنی پہلی بیگم کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، یہ بتائیں۔ کیا یعنی آپ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ اب بھائی میں تو کہوں گی کہ بیگم وہ ہوتی ہے جس پہ خرچہ کیا جاتا ہے، ماشاءاللہ سے ایک ایسی پیاری بیگم ہے آپ کی جنہوں نے خرچہ نہیں کروایا آپ کا۔ پورا ہی تو خرچہ کروا دیا ہے، یعنی پوری زندگی اس پر لگا دی ہے، اور خرچہ کیا ہوتا ہے؟ کیا بات ہے! کیا آپ کی مراد روپے پیسے سے ہے؟ فائنانس ڈپارٹمنٹ فائنانس ڈپارٹمنٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ ہاں نہیں وہ بھی بہرحال۔ کتنا عرصہ رہے اس کے ساتھ، اپنی شعر و شاعری کے ساتھ؟ 70 سال ہو گئے۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ میری عمر ہے اب اس وقت 80 سال، 81واں سال چل رہا ہے، تو گویا 70 سال ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ اسی بات کو حفیظ جالندھری جو آپ کے قومی ترانے کے خالق ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ تو یہ نصف صدی سے بھی زیادہ کا، گویا 70 برس کا قصہ ہے یہ شاعری کا اور میرا ساتھ جو ہے۔ پیارا ساتھ ہے انور صاحب، اور ہم نے دیکھا کہ اس بیگم سے آپ کے ماشاءاللہ جو بڑے خوبصورت سے بچے ہیں جو میرے ہاتھ میں ہیں، کل کائنات آپ کی جو غزل کا مجموعہ ہے، میں فوراً سے اس طرف اس لیے آنا چاہوں گی، میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہم اس پہ ڈیٹیل گفتگو بھی کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ جو پہلا میرے ہاتھ میں ہے، اگر آپ اس پہ جو ہے بات کرنا چاہیں۔ اور یہ میرے 5 مجموعے اب تک چھپے ہیں غزلوں کے۔ پہلے کے 4 جو ہیں وہ ہیں اندوختہ، مشق سخن اور میر اقسم، اور چوتھا ہے دل کا کیا رنگ کروں۔ غالب کا شعر ہے، دل کا کیا رنگ کروں، خون جگر ہونے تک اس سے۔ تو ان 4 مجموعوں پر مشتمل ایک کلیات ہے، کلیات انور شعور، جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس وقت۔ اور اس کے بعد
ایک مجموعہ 5واں یہ آیا آتے ہیں غیب سے، اور یہ گویا 5واں مجموعہ ہے. تو اب تک یہی 5 چھپے ہیں. اگر میں غلط نہ ہوں تو یہی آپ کی کل کائنات ہیں جس کو آپ نے چھپی ہوئی. بالکل ایسا اس ہی کے علاوہ بھی اتنی ہیں کہ ابھی ایک آدھ مجموعہ اور آ سکتا ہے، اور سلسلہ جاری ہے. یعنی وہ ابھی تک شعر گوئی رکی نہیں ہے. کیسے رک سکتی ہے؟ یہ اور کیونکہ ایک نہیں، شاعر رک بھی جاتی ہے. یعنی نہیں تو وہ تو پیاسا ایک مر وقت جائے، آنے کیونکہ پہ اس کی رک بھی اس کی جانا اس چاہیے. کی پیاس، اس کا سب کچھ ہی ہاں. اس کا یہی شعر و شاعری ہوتا ہے ایک شاعر کا. انس صاحب مجھے یہ بتائیں، کیونکہ جس طرح سے ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کا جو آغاز زندگی میں بچپن میں آپ جو ہے سٹارٹ آپ کا ایسا تھا کہ آپ نعتیں پڑھتے تھے، وہاں پہ آپ کا تھوڑا توجہ تھی، پھر ایک سلسلہ بنتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کی جو صلاحیت ہے وہ باہر پھر آئی، آپ کے جو محترم استاد جو آپ کی لائف میں آئے. تو کچھ اس سلسلے کو ذرا تھوڑا سا بہت پیچھے چلے جائیں گے، ہم کچھ یادوں کو ڈسکس کرنا چاہیں گے، بات کرنا چاہیں ابتدا میں بالکل کم عمری میں میں اپنے والد کے ساتھ، ہمارا گھرانہ جو تھا وہ بہت مذہبی تھا. والد جو تھے وہ 5 وقتہ نمازی تھے، اور وہ ہم لوگ جب 4-5 سال کی عمر کے تھے اس وقت سے وہ اپنے ساتھ مسجد لے جایا کرتے تھے. تو وہاں نعت خوانی نعتیں سننے کا موقع ملا، اور اس وقت میری آواز کچھ اچھی تھی، تو وہ خود بھی شوق پیدا ہوا. یعنی خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے نا، محاورہ ہے. لیکن اچھا خربوزہ تھا. تو وہ ہم نے بھی شروع کی. آواز اچھی تھی تو لوگوں نے پسند بھی کیا، تو وہ میں نعت خوانی کرنے لگا. اچھا، اب اس شوق کی وجہ سے اردو اور فارسی کی بہت ساری نعتیں پڑھنی پڑی اور زبانی بھی یاد کرنی پڑی. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں عموماً کہتا ہوں کہ میں خواہ مخواہ یا خود بخود موضوع تباہ ہو گیا. موضوع تباہ ہو گئے تو اس زمانے میں بچوں کے رسائل وغیرہ آیا کرتے تھے. اچھا، جنگ اخبار شروع سے ہماری زندگی میں شامل ہے، تو وہ اس میں بھی ایک بچوں کا صفحہ آیا کرتا تھا، نونہال لیگ، جس میں بچوں کی لکھی ہوئی نظمیں، کہانیاں وغیرہ چھپتی تھی. تو میں نے دیکھی وہ ان میں لکھنا شروع کر دیا. تو وہ بھی ایک سلسلہ چلتا رہا، اور ابتدائی عمر میں بچوں کی نظمیں اور دوسری نظمیں لکھتا رہا میں، اور وہ ان پرچوں میں شائع بھی ہوتی رہی. تین شعراء سے باقاعدہ میں نے اپنے کلام پر اصلاح بھی لی. یعنی میرے اساتذہ جو ہیں، سب سے پہلے استاد میرے تھے حضرت مولانا افسر صابری مرحوم. اس کے بعد میرے دوسرے استاد جو تھے وہ تھے حضرت تابش دہلوی مرحوم، اور تیسرے استاد تھے حضرت سراج الدین ظفر. ان 3 استادوں سے میں نے باقاعدہ اصلاح بھی لی ہے. اور ظاہر آدمی مکمل یا کامل تو کبھی بھی نہیں ہوتا، تو وہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، شاعری بھی ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو پہلے سننے والے جو تھے وہ کیا اسی طرح سے اس شعر و شاعری کو سمجھتے ہیں، سننا چاہتے ہیں اس کی روح کو؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہی ہمارے جتنے بہترین شاعر تھے، جس میں اب اس لیے بھی علامہ اقبال صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گی کیونکہ انہیں کی ہم کہتے ہیں نا، انہیں کی شاعری کی بدولت، ان کی شاعری سن کے ہی بر صغیر کے مسلمانوں میں ایک جوش اور جذبہ آیا، اور انہوں نے ایک اپنا جو ہے ایک نئے ملک کا، پھر ایک نئے سفر کا آغاز کیا. تو میں اس پہ اس لیے بات کر رہی ہوں کہ ایک شاعر کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے جہاں پہ بھی وہ اپنے لوگوں کے حوالے سے، اپنی قوم کے حوالے سے. تو کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں آپ؟ سننے والوں میں سخن فہم، غیر سخن فہم، ہر قسم کے سامعین ہوتے ہیں، پڑھنے والوں میں بھی. اور وہ ہر شخص جو ہے اپنی استعداد اور اپنے ذوق کے مطابق شاعری سے اثر لیتا ہے. اور اچھے برے سننے پڑھنے والے
ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، اس زمانے میں بھی ہیں، خصوصاً مشاعروں کے ذریعے زبان و ادب کی خدمت بھی ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں اردو جو ہے وہ چونکہ ہمارے اردو کے لوگ جو ہیں پوری دنیا میں آباد ہیں، تو اب بر صغیر سے باہر، یعنی ہمارا جو یہ بر صغیر ہے اس سے باہر بھی اردو بہت پڑھی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، بڑے اچھے اچھے لکھنے والے موجود ہیں، خواتین خصوصاً شاعری بھی بہت کر رہی ہیں، نثر میں تو خواتین کا بہت حصہ ہے اور بہت آگے بھی ہیں وہ، تو یہ سلسلہ پوری دنیا میں جاری ہے، یعنی اردو دنیا ہم اسے کہتے ہیں، تو وہ بہت پھیلی ہوئی دنیا ہے۔ اور میں بھی گیا ہوں، یعنی میں نے جو اب تک سفر کیے ہیں وہ سعودی عرب، امارات کے تمام اچھا، تقریباً ابوظہبی، دبئی وغیرہ وغیرہ، اور امریکہ، کینیڈا، یہ میں نے شاعری کی وجہ سے یہ مجھے موقع ملا آنے جانے کا۔ اور بہرحال یہ کہ ہر جگہ سننے والے اور پڑھنے والے موجود ہیں، اب بھی یعنی ٹیلی فون کے ذریعے بھی رابطہ رہتا ہے، جو میں قطع لکھتا ہوں جنگ میں، اس کی وجہ سے بھی ایک دنیا میں، چونکہ اردو پڑھنے والوں کا اب تو وہ نیٹ پر پڑھتے ہیں لوگ اخبار، ویسے بھی اچھا خاصا پڑھا جاتا ہے، پہلے کے مقابلے میں کم ہے لیکن بہرحال پڑھا جاتا ہے، تو وہ ان سے ایک رابطہ رہتا ہے اپنے قارئین سے اور سامعین سے، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ بہرحال یوں کہیے کہ ایک ادبی خاندان سا بنا ہوا ہے جس میں لکھنے والے اور پڑھنے والے سب شامل ہیں۔ آپ جب لکھتے ہیں یا کچھ تخلیق آتی ہے، وہ کس طرح سے آپ جو ہے اپنی ارد گرد کے ماحول کی چیزوں کو سمیٹتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، پھر وہ کسی اس میں شکل میں آ جاتی ہے؟ شاید آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ تحریک کس طرح ہوتی ہے۔ شاعری کی تحریک ہر شخص کی اپنے لکھنے والوں کی مختلف عادتیں ہوتی ہیں۔ میں غزل چونکہ زیادہ شوق سے کہتا ہوں، قطع تو مجھے روزانہ دل چاہے یا نہ چاہے، طبیعت اچھی ہو یا خراب ہو، لکھنا پڑتا ہے، وہ تو ایک مجبوری ہے۔ لیکن غزل میں جو بہت شوق سے کہتا ہوں، اس کا میرا اپنا، دوسروں کا اس سے مختلف ہو سکتا ہے، میرا اپنا جو ذاتی وہ ہے تجربہ، وہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی ایک شعر ہو گیا، عموماً مطلع ہوتا ہے، اتفاق کی بات ہے، اور پھر اس کے بعد ایک آدھ شعر اور ہو گیا اسی طرح، پھر میں وہ پوری غزل بیٹھ کر لکھ لیتا ہوں، یہ میرا طریقہ کار ہے۔ اچھا، اب وہ شعر کہنے کی تحریک کیوں ہوتی ہے؟ یہ کوئی چیز پڑھ کر، کوئی کسی سے گفتگو کر کے، کسی کو دیکھ کر، یا کوئی واقعہ ہوا ہو اس نے دل پر اثر کیا ہو، وہ کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، یہ ایک پراسرار عمل ہے کہ یہ کیوں دل چاہ گیا۔ پرسرار عمل والی جو بات کی، میں اس طرف ہی آنا چاہ رہی تھی کہ واقعی یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی، کیفیت پیدا ہوتی ہے نا شعر کہنے کی، اور شعر کہتے وقت ایک نیم غنودگی سی ہوتی ہے ذہنی۔ مثال کے طور پر تخلیقی عمل ہوتا ہے نا، ہماری مشہور فکشن رائٹر جو تھی عصمت چغتائی، ان کا بڑا نام تھا، وہ انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ جس زمانے میں وہ لکھ رہی ہوتی ہیں کوئی افسانہ، تو وہ ایک بے ترتیبی سی رہتی ہے زندگی میں۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی ساری اپنی ذہنی توجہ تو ادھر ہوتی ہے لکھنے کی طرف، تو وہ اب دوسرے کاموں میں تو بے ترتیبی خود ہی پیدا ہو جائے گی۔ تو وہ جب کوئی چیز چل رہی ہو نا، تو حقیقی جو دلچسپ وہ ذہنی کیفیت ہوتی ہے، وہ ادھر دھن لگی ہوئی ہوتی ہے اس وقت لکھنے کی، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تقریباً سمجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور نظر نہیں آ رہی، یہ ہوتا ہے، ایک غائب دماغی کسی کیفیت بھی ہو جاتی ہے۔
آپ کو خدمت کرنے کا جو موقع ملا. آپ خدمت بولتے ہیں, یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں، جو ہے ہم سب کے لیے ایک بڑی آنر کی بات ہے کہ الحمدللہ اردو ادب کو بھائی سمجھنے لکھنے تمام والے ابھی بھی موجود لکھنے ہیں. والے جو ہوتے ہیں وہ زبان و ادب کے خدمت گار ہی تو ہوتے ہیں. کرشن چندر جیسا بڑا ادیب جو ہے وہ یہ لکھتا تھا. ان کی بہن بھی تھی, وہ سرلا دیوی, وہ بھی لکھنے والی تھی, افسانے لکھا کرتی تھی. اور ان کے بھائی تھے کچھ نعت, ان کا کیا نام تھا میں اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, کرشن چندر کے. یہ تینوں بہن بھائی لکھتے تھے اور کرشن چندر کو تو صف اول کے لکھنے والوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. وہ لکھتے, انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ ہم تو جی اردو کے خدمتگار ہیں. تو ظاہر ہے یہ ہم لوگ جو ہیں وہ اردو کے خدمتگار ہیں, ایک زبان کے خدمتگار ہیں, ادب کے خدمتگار ہیں. اور زبان اور ادب کا تعلق چونکہ انسانوں سے ہوتا ہے تو یوں کہیے کہ پوری انسانیت کی خدمت ہم کر رہے ہیں. کیا والا بات, کیونکہ یہی بات ہے. میں نے کہا نا کہ اب کیونکہ پاکستانی صرف پاکستان میں نہیں ہر جگہ ہیں, اور پھر آپ ظاہر سی بات ہے جب آپ کہیں جاتے ہیں تو لوگ آپ سے اسی طرح سے محبت بھی کرتے ہیں, آپ کی شاعری کی وجہ سے, غزل کی وجہ سے. تو کس طرح سے ساری چیزوں کو لیتے ہیں, کیونکہ آپ ظاہر سی بات ہے آپ وہاں پہ ہمارے ایمبیسیڈر ہیں وہاں پہ, کیونکہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنی تحریروں سے, اپنی غزل سے. تو کیسا لگتا ہے سر جب یہ ساری چیزیں ہوں اور پھر وہاں پہ پوچھتے تو ہوں گے اچھا آپ جو ہے پاکستان سے بھی ہیں, کیونکہ اور بھی جو ایک اور بھی چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی اگر آپ کی اجازت ہو, کیونکہ ہم نے یہ بھی سنا ہے, اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اردو کو نہیں بھی سمجھتے ایسے بھی قدردان وہاں موجود ہوتے ہیں. بالکل وہ ہوتے ہیں. اچھا اب دیکھیے اردو کو نہ سمجھنے کا جو مسئلہ ہے وہ اسی طرح سن کر پڑھ کر مل جل کر لوگ سیکھتے بھی ہیں. اچھا بہت دلچسپ چیزیں جو ہوتی ہیں پڑھنے کی وہ بھی ایسے لوگوں تک زبان پہنچاتی ہیں جن کا اس زبان سے تعلق نہیں ہوتا. اس میں مثال دوں گا, ایک عوامی نہایت مقبول ہمارے لکھنے والے تھے ابن صفی, جو اردو میں جاسوسی کہانیاں لکھتے تھے اور ان کی کہانیاں ہاتھوں ہاتھ لی جاتی تھیں اور بڑے ذوق و شوق سے پڑھی جاتی تھیں. تو وہ ان کے اچھا اس کا یہ ہوتا تھا کہ نہ صرف اردو سے متعلق لوگ بلکہ غیر متعلق حضرات بھی وہ چونکہ اتنی دلچسپ تھیں کہ وہ انہیں پڑھتے تھے. مثلا کوئی گجراتی ہے, اس کی زبان گجراتی میں نے خود دیکھا ہے, وہ ابن صفی کو بڑے شوق سے پڑھتے تھے اور گویا ابن صفی نے اردو ان لوگوں تک پہنچائی. دلچسپ چیزیں اگر لکھی جا رہی ہوں تو ان سے وہ جو ہے آپ کی زبان پھیلتی ہے اور وہ آپ کے دائرے میں دوسرے لوگ بھی جن کا اس زبان سے تعلق نہیں ہوتا وہ بھی آ جاتے ہیں. اچھے رسائل, اچھی کتابیں یہ کمی پوری کرتی ہیں. جیسے ہمارے بابا اردو تھے مولوی ڈاکٹر عبدالحق, وہ ابن صفی کی بھی بڑی تعریف کرتے تھے کہ بھئی اس نے کونے خدروں تک میں اردو پہنچا دی ہے, یہ خوبی تھی. اور ایک اور رسالہ ہوا کرتا تھا, فلمی رسالہ تھا شمع دہلی, جو بہت زیادہ پڑھا جاتا تھا. اس کے بارے میں بھی مولوی صاحب کہا کرتے تھے کہ اس رسالے نے بھی اردو کی بہت خدمت کی. ہمارے لیے بڑی اچھا موقع ہے کہ ہمیں اپورچونٹی مل رہی ہے کہ آپ کے انٹرویو کے توسط سے ہم جو ہے کوئی غزل یا شعر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو یہ ایک درخواست ہے آپ سے. دوسری درخواست ہے آپ سے, کسی انتخاب کے بغیر جو کچھ سامنے آ گیا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اپنے شک پر ہے مجھے اب تک یقین. واہ سر, آپ نے محفل لوٹ لی. اپنے شک پر ہے مجھے اب تک یقین, چل رہی ہے سر میں سوچوں کی مشین. اپنے شک پر ہے مجھے اب تک یقین, چل رہی ہے سر میں سوچوں کی مشین.
غور سے سنتا ہوں میں دونوں کی رائے، غور سے سنتا ہوں میں دونوں کی رائے، ہیں دماغ و دل برابر کے ذہین، ہیں دماغ و دل برابر کے ذہین، سب کچھ اپنے ہاتھ میں ہے کیوں نہ ہو، سب کچھ اپنے ہاتھ میں ہے کیوں نہ ہو، ہم زمیں پر ہیں خدا کے نائبین، ہم زمیں پر ہیں خدا کے نائبین، بھول جاتے ہیں مکینوں کو مکان، یاد رکھتے ہیں مکانوں کو مکین، واہ، سیکھتا ہے آدمی تنقید سے، یعنی مداحوں سے بہتر ناقدین، یعنی مداحوں سے بہتر ناقدین، آپ کی یاد آئی کیا بیٹھے بٹھائے، ہو گئی تر آنسوؤں سے آستین، رام ہو جائے کسی صورت وہ بت، یا معینو یا معینو یا معین، حسن صورت ہے میاں حسن نظر، جو تمہیں بھا جائے وہ سب سے حسین۔ واہ، کیا بات ہے سر۔ سر ایک اچھی جب ہم غزل، کیونکہ دیکھیں اب ظاہر سی بات ہے اس ہر ایک جو جتنے بھی ہمارے جو سننے والے ہیں اس طرح، وہی بات میں آپ سے کہی تھی، اردو کو اس طرح سے تو نہیں سمجھتے، لیکن جتنے سادہ الفاظ میں آپ نے اتنی گہری باتیں کی ہیں، یقین مانیں مطلب جو کوئی بھی ہو جو شعر و شاعری کا الف بے بھی نہیں بھی جانتا ہو وہ اس چیز کو ضرور سمجھ لے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شعر و شاعری میں انسان کے لیے ایک میسج ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے، اور یہی آپ کی اعلیٰ بات ہے کہ یہ جو آپ کی جو باتیں جو لکھی ہوئی وہ ہر ایک کے لیے ہوتی ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے آپ کوئی اچھی بات یا کوئی پیغام دینا چاہیں۔ اس وقت میرا پیغام یہ ہے کہ ہم سب کو وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہم پاکستانی جو ہیں جیسے ہر نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، اس طرح وقت کی بھی بہت ناقدری کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، اور ہماری بہت صحیح دعائیں اسی طرح سے آپ جو ہیں اپنی شعر و شاعری پہ کرتے رہیں، اور ہم یہ بھی دعا گو ہیں کہ یہاں کے یہ جو کتاب کے اندر جو تخلیق ہے نا اس کو سمجھنے والے بھی ضرور ہوں اور سمجھنے کی کوشش ضرور کریں۔ بہت شکریہ سر۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی انور شعور صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی اور آپ نے ان کی غزل بھی سنی۔ یہ آج ہمارے لیے بڑا موقع تھا کہ آج اس شو کے توسط سے ہمیں موقع مل سکا کہ ہمیں جو ہے اس جیسی معزز شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ ان کی غزل سننے کا موقع مل سکا، اور میں یہی کہوں گی جس طرح سے سر نے کہا تھا کہ وقت کی پابندی کریں، اس میں میرے لیے بھی پیغام تھا، کیونکہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے کچھ چیزوں میں آپ نہیں پہنچ پاتے ٹریفک کی وجہ سے، کسی کی بھی وجہ سے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو جب پتہ ہو کہ یہ جو ٹائم ہے اس سے آپ 1 گھنٹہ پہلے، کچھ زیادہ پہلے آپ جو ہے نکلیں تاکہ آپ اپنے وقت پہ پہنچ سکیں۔ وقت کی پابندی بہت ضروری ہے، اور بڑے بھی کہتے ہیں، سیانے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی لائف میں کامیابی تو وقت کی قدر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔